غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر سیدنا علی کو اپنی جگہ خلیفہ چھوڑا، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی قتال یا جہاد میں شریک نہیں ہو رہے تھے، پہلا موقع اور آخری۔ سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا، تو آپ نے ان کے لیے تسلی کے لیے فرمایا کہ کیا اے علی تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟ اللہ اکبر، یعنی یہ انبلیویبل چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سپورٹیو شخصیت کس کی تھی؟ ہارون علیہ السلام کی۔ ٹھیک ہے، ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یار غار کہتے ہیں نا، لیکن یہ الفاظ ان کے بارے میں بھی نہیں آئے۔ سیدنا عمر کے لیے بھی ایک حسن درجے کی روایت ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، وہ ترمذی کی، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ بھی ترمذی میں ہے۔ ایک وہ جعلی روایت ہے نا کہ جی وہ حضرت ابوبکر کے لیے کہا کرتے تھے کہ جی میری جو ہے وہ پوری زندگی کی نیکیاں لے لی جائیں اور غار ثور کی ایک نیکی، وہ جعلی روایت، جھوٹی روایت ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیلی صاحب دونوں اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں، مشکات میں آپ تحکیم دیکھ لیں، اور وہ ہے بھی دور کی کتاب میں، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا یہ انداز کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ رافضیوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں اور اس طرح توہین کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں دوسرے صحابہ کے فضائل کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے، بیان کرنی چاہیے، دلوں کو سکون ملتا ہے، لیکن ان کی شان بیان کرتے ہوئے اس طرح بیان کرنا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ حدیث ہے یہ حسن درجے کی ہے، بعض نے اس میں اختلاف کیا ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فضیلت کی حدیث ہے وہ جعلی ہے، من گھڑت ہے۔ یہ باتیں سن کے آپ کے دل میں کیا آیا؟ ضرور کمنٹس کیجیے، بتائیے کہ یہ انداز کن کا ہے۔ انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب ان کی فضائل بیان کریں، ان کی تعریف بیان کریں، لیکن اس طرح مقابلہ بازی کرنا کہ یہ الفاظ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں، دوسروں کے بارے میں نہیں آئے۔ اس طرح میں آپ کو 3 حدیثیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 حدیثیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 3 حدیثیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سناؤں گا۔ تو اگر یہ انداز اپنایا جائے تو کتنا برا ہوگا جس طرح یہ اپنا انداز اپنا رہا ہے۔ سب سے پہلے بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر بخاری میں 3663۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے عائشہ سے۔ میں نے پوچھا مردوں میں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے اس کے باپ سے، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے بعد ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے بعد محبت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ ان کے فضائل ہیں۔ اگر یہ فضیلت بیان کر کے یوں کہا جائے کہ سب سے زیادہ محبت، یہ الفاظ تو حضور نے ابوبکر عمر کے لیے بیان کیے، علی کے لیے ایسے بیان نہیں کیے، کیا یہ انداز ٹھیک رہے گا؟ ہرگز نہیں ٹھیک رہے گا۔ جس طرح اس نے بیان کیا، فضیلت بیان کرنی چاہیے، لیکن مقابلہ بازی جس طرح یہ اس نے شروع کیا ہوا ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اور یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ میں آپ کو دوسری حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضرت جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، حدیث نمبر بخاری میں 3659۔ جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی، تو آپ نے اسے فرمایا کہ پھر آؤ۔ اس نے کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، تو گویا وہ آپ کی وفات کی طرف اشارہ کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اگر تم مجھے نہ پا سکو تو ابوبکر کے پاس چلی آنا، اگر مجھے نہ پا سکو تو ابوبکر کے پاس چلی آنا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ تو کیا یہ الفاظ بیان کر کے کسی اور صحابی کے بارے میں اس طرح بات کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ اگر یہ کرے گا تو وہ ناسبی ہوگا۔ تیسری حدیث بخاری مسلم میں، بخاری میں حدیث نمبر ہے 2324۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ایک شخص بنی اسرائیل میں اپنی گائے ہاں کے لیے جا رہا تھا آگے، اور وہ اس پر سوار ہو گیا اور پھر اسے مارا۔ گائے کو لے کے جا رہا تھا اور گائے پر سوار ہوا اور پھر گائے کو اس نے مارا۔ اس گائے نے کہا کہ ہم جانور سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہماری پیدائش کھیتی کے لیے ہوتی ہے،
تو کیوں مجھے مارا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے زبان دی بولنے کی۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، صحابہ نے کہا سبحان اللہ، گائے بات کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کے صحابہ نے کہا سبحان اللہ، گائے بات کرتی ہے۔ تو اب آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس بات پہ ایمان لاتا ہوں کہ گائے بات کرے گی اللہ کی قدرت سے، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں، اور ابو بکر عمر بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور راوی کہتے ہیں حالانکہ یہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ تو یہ ایمان کی بات حضرت ابو بکر کے لیے بیان فرمائی، ایمان کی بات عمر کے لیے بیان فرمائی۔ تو یہ بات کر کے ہم کسی دوسرے صحابی پر اٹیک نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو ہم ناسبی ہوں گے، جس طرح یہ رافضی کر رہا ہے طریقہ کار۔ اچھا، اسی طرح اسی حدیث میں اسی طرح ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بھیڑیا آیا اور ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا۔ بھیڑیا آیا، ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا، تو ریوڑ والا دوڑا اور اس نے بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا۔ اس پر بھیڑیا بولا، بقدرت الہی بولا، آج تو تم نے مجھ سے اسے چھڑا لیا، لیکن درندوں والے دن میں یعنی قرب قیامت اسے کون بچائے گا، جس دن میرے سوا اور کوئی اس کا چرواہا نہ ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، صحابہ نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا بات کرنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس بات پر ایمان لایا، اور ابو بکر اور عمر بھی، حالانکہ وہ دونوں اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے قوی ایمان کی دلیل دی ہے، حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ تو اس بات کو لے کے ہم کسی صحابی پر یہ باتیں فٹ نہیں کر سکتے کہ دیکھیں ان کا ایمان کیسا ہے، ان کے الفاظ، ان کے بارے میں کس طرح کے الفاظ ہیں، انبلیویبل باتیں ان کے بارے میں، لیکن حضرت علی کے بارے میں ایسا نہیں۔ ایسا کہنا ناسبی کا طریقہ ہوگا، جو اس نے طریقہ اپنایا ہے وہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، چاروں سے محبت کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، سب کے فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن اس طرح مقابلہ بازی کرنا ناسبیوں کا طریقہ ہے اور رافضیوں کا طریقہ ہے، اور جو یہ کر رہا ہے وہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل دیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا، اور یہ حدیث بخاری مسلم ہے، بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 3677۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چارپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے آپ کے نعش مبارک کو گھیر لیا، جہاں آپ تشریف فرماتے گھیر لیا، ان کے لیے خدا سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ تو ابھی نعش اٹھائی نہیں گئی تھی تو میں بھی وہیں موجود تھا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ یعنی کاندھا پکڑ لیا، میں نے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر انہوں نے یعنی حضرت علی نے حضرت عمر کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کی نعش کو مخاطب کر کے کہا، نعش یعنی لاش کو، نعش کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں۔ کتنی فضیلت بیان کی کہ آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں۔ آگے کیا فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، فرمایا اور خدا کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ آپ کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے، میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر اور عمر جو ہے وہ باہر آئے۔ تو یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنے ہیں۔ تو آپ نے غور کیا کس طرح کی شان حضرت ابو بکر صدیق کی ہے اور کس طرح کی شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو اس سے اگر یہ کوئی دوسرا رزلٹ لے اور مقابلہ بازی کرے تو کیا یہ صحیح رہے گا؟ ہرگز صحیح نہیں رہے گا۔ دوسری حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بخاری شریف حدیث نمبر ہے 23۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دفعہ سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، خواب میں دیکھا لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچے ہے۔ پھر میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین سے نیچے تھا۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس سے دین مراد ہے کہ ان کا دین مکمل ہوگا۔ یہ الفاظ حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس سے مراد ان کا دین ہے، یعنی اتنے مکمل ہوں گے دین میں۔ تو یہ حضرت عمر کی شان بیان کر کے کیا ہم کسی صحابی پر کچھ اور چیز فٹ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے، یہ طریقہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث ہے، اور یہ بخاری شریف کا نمبر 82۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، یعنی خواب میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ میں نے دودھ پیا اور تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا علم، یعنی اسے میں نے یہ تعبیر لی کہ علم، اتنا بڑا ان کا علم ہوگا کہ میں نے بچا ہوا دودھ ان کو دے دیا۔ تو یہ علم کی فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اگر یہاں بندہ کوئی کہے جس طرح یہ رافضی کہہ رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو فضیلت آئی ہے وہ دور کی کتابوں میں جعلی روایت ہیں، اگر یہاں کوئی بندہ کہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حدیث آئی ہے کہ انا دار الحکمت و علی بابھا، کہ میں دار حکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، ایک جعلی روایت ہے۔ اس کو شیخ زبیر زئی نے بھی جعلی کہا ہے اور اس کو البانی نے بھی جعلی کہا ہے۔ کیا یہ انداز ٹھیک رہے گا؟ ہرگز نہیں، حالانکہ زبیر زئی نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے اور البانی نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے۔ تو یہ انداز اپنانا کیسا رہے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بیان کیا جائے کہ اللہ نے دیکھے، اللہ کے محبوب نے فرمایا میں نے بچا ہوا دودھ ان کو دیا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اس بچے ہوئے دودھ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا علم۔ اگر یہ بات بیان کر کے کیا ہٹ کیا جا سکتا ہے کہ انا دار الحکمت و علی بابھا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں دار حکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، لیکن وہ جعلی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ اس کو شیخ زبیر زئی نے ضعیف کہا ہے اور البانی نے ضعیف کہا ہے۔ تو کیا یہ انداز ٹھیک رہے گا؟ ہرگز ٹھیک نہیں رہے گا، بلکہ شان بیان کرنی چاہیے، حضرت علی کی شان بیان کرنی چاہیے، عمر فاروق کی شان بیان کرنی چاہیے، لیکن مقابلہ بازی اس طرح کروانا صحابہ کے درمیان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 3712۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے دوست ہیں۔ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کے دوست ہیں۔ تو یہ علی کی شان ہے، لیکن یہ شان بیان کرتے ہوئے دوسروں کو ہیٹ کرنا یہ رافضی ہوگا جس طرح یہ کر رہا ہے۔ دوسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، اور یہ مسند احمد میں حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 19494 اور ترمذی شریف میں حدیث ہے 3713۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں۔ تو حضرت علی کی شان بیان کی جائے لیکن مقابلہ بازی رافضیوں کی طرح نہ کی جائے۔ تیسری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے 3719۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور میری طرف سے کوئی ادائیگی نہ کرے سوائے میرے اور علی کے۔ یہ شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ بہت بڑا یہ رافضی آدمی ہے، صحابہ کی شان اس طرح بیان کرتا ہے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کی انہوں نے، لیکن اس طرح صحابہ دوسرے حضرت عمر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا اور ابوبکر صدیق کے بارے میں بات کریں، ان کی جو فضیلت ہے وہ یار غار ہونے کے باوجود ان کو وہ فضیلت نہیں ملی، اور ان کے بارے میں جو دوسری حدیث آتی ہے وہ جعلی ہے، من گھڑت ہے۔ یہ باتیں سن کے آپ کے دل میں کیا آیا؟ آپ کمنٹ ضرور کیجئے، بتائیے کہ اس طرح انداز اپنانا چاہیے؟ ہرگز نہیں، یہ رافضیوں کا طریقہ، یہ پکا ایک رافضی ٹولہ ہے، رافضی آدمی ہے، اس سے آپ ہوشیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔